اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے جو جنگ شروع کی، دہشت گردی کی خلاف جنگ، اس کے بعد آج 2010 میں دہشت گردی بڑھی ہے، انتہا پسندی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں امتیاز عالم صاحب، ابتسام الہی ظہیر صاحب، ڈاکٹر حسن رضوی صاحب. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے امیر جناب منور حسن صاحب. منور حسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منور صاحب آپ کو ایک دو تجزیہ میں چاہوں گا، پھر ایک دو سوالات بھی آپ سے پوچھوں گا کہ انتہا پسندی بڑھی ہے منور صاحب اس جنگ کے بعد یا گھٹی ہے دنیا میں اور خاص طور پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو اصطلاحیں مغرب نے ایجاد کر کے مسلمانوں پر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ایکسٹریمزم ہو، ٹیررزم ہو، فنڈامنٹلزم ہو، ان تمام دائروں کے اندر مغرب کی اقوام اور ان کی تہذیب جو ہے وہ تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے، اور سب سے آگے ایکسٹریمسٹ کے حوالے سے یہی نظر آتے ہیں. اگر کوئی چرچ یہ کام کر رہا ہے اور کوئی پادری یہ کام کر رہا ہے تو کس سے یہ بات مخفی ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور عالمی سطح پر کوئی بڑی لمبی لڑائی مول لینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اصل میں ایشو کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مسلمانوں کے جتنے حکمران ہیں وہ سرے سے ریاست کی سطح پر کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے، جبکہ ہم مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس موضوع پر پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہونا چاہیے، اس پر ایجیٹیشن بھی ہونا چاہیے، اور سرکاری طور پر اس پر پروٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، قرارداد بھی منظور ہونی چاہیے، جن میں سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ 9/11 کا جو بھی ایشو تھا اس میں مسلمانوں کا کوئی شیئر نہیں تھا. یہ ساری یہودی سازش تھی، انہیں کے کیے سے سارا کام ہوا تھا. اور جو وار آف ٹیرر کے نام پر جنگ ہے، اس نے جیومیٹریکل پرپورشن سے جنگ کے اندر ٹیررزم کے اندر اضافہ کیا ہے. اور وقت لیکن یہ سارا ٹیررزم مسلمانوں کے حوالے سے ہے. کوئی ایک یہودی آج تک ٹیررسٹ نہیں قرار پایا ہے، کسی ہندو کے بارے میں قرآن فعال نہیں نکلا ہے ٹیررزم کا. یہ ساری داستان جو ہے مسلمانوں سے شروع ہوتی ہے اور مسلمانوں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی اصل وجہ وہ مسلمان حکمران ہیں کہ جنہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے اور مغرب کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو کر اپنے ہی لوگوں پر ڈیزی کٹر سے بھی حملے کراتے ہیں، ڈرون طیاروں سے بھی حملے کراتے ہیں. وار آف ٹیرر کا حصہ اگر ہم نہ بنے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صورت اس طرح کی ہوگی. منور حسن صاحب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، ابھی امتیاز عالم صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اسی پروگرام میں، کہ جو پاکستان کا جہادی کلچر ہے یا پاکستان کے کچھ مدرسے ہیں ان سے انتہا پسندی نکل رہی ہے. اور اگر امریکہ کا اس ساتھ دینا پاکستان کا ایک نیچرل عمل تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ پاکستان پہ اٹیک کر دیتا، کیونکہ پاکستان میں سے ایکسٹریمزم، انتہا پسندی خود بخود نکل رہی ہے ایسی گلیوں، سڑکوں، مدرسوں میں سے. اس مکتبہ فکر یا اس اسکول آف تھاٹ کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے منور حسن صاحب؟ یہ بتائیے کہ 9/11 سے پہلے یہ مدرسوں سے کیوں نہیں ایکسٹریمزم نکل رہا تھا؟ اور یہ انتہا پسندی کی اگر جڑیں موجود تھیں، ٹینٹیکلز موجود تھے تو سرفیس تو کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ اصل میں یہ غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر انہی کی بولی بولنا، انہی کی اصطلاحوں میں بات کرنا، یہ احساس شکست بھی ہے. اور یہ اپنے آپ کو خود ہی بے وقار کرنے اور اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی مارنے کی بات ہے یہ. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام یا مسلمانوں میں سارے مسلمان ہی تو سفر کر رہے ہیں نا جی. امریکیوں کو تو کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا. اور ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ 9/11 کو جو کچھ ہوا تھا، کوئی امریکہ میں کسی کے خلاف کارروائی ہوئی، کوئی کمیٹیاں بنی، کوئی کمیشن بنے، کسی کو اپنی ذمہ داری سے فارغ کیا گیا، کسی کو بتایا گیا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کی، انٹیلیجنس نیٹ ورک سارے فیل ہو گئے. سرے سے اس طرح توجہ ہی نہیں ہے. ہماری توجہ پھر بھی نہیں جاتی ہے اور ہم اپنے آپ ہی کو متون کرتے ہیں. منور صاحب آپ کائنڈلی میرے ساتھ رہیے، آپ نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا جس کو میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ سوال تو امتیاز صاحب بڑا ویلڈ ہے نا کہ 9/11 سے پہلے پھر یہ مدرسے کیوں دہشت گردی پروموٹ نہیں کر رہے تھے، یہ سوسائڈ بامبنگ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل دہشت گردی ہو رہی تھی 9/11 سے پہلے بھی. جی. یہ امریکہ کی سرپرستی میں جو افغانستان میں جہاد ہوا اس میں یہ سب لوگ شامل تھے، جماعت اسلامی بھی شامل تھی اور تمام دنیا سے لوگ بلائے گئے تھے. اس میں CIA اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سب شامل تھے ضیاء الحق کے زمانے میں. اور ضیاء الحق نے خوب اس سے بونس کمائے اور مال کمائے اور اپنی حکومت کو طول دیا. اور یہ سلسلہ امریکیوں کے جانے کے بعد، روسیوں کے جانے کے بعد یہ جاری رہا. ہمارے یہ جو معصوم بچے تھے مدرسوں میں، یتیم، غریب، مسکین، ان لوگوں کو زہر بھرا گیا ان کے دماغوں میں اور انہیں بالکل فوڈر کے طور پر، بارود کے طور پر استعمال کیا گیا. انہیں اور جگہ بھی استعمال کیا گیا اور محاذوں میں بھی استعمال کیا گیا. تو یہ پہلے سے سلسلہ جاری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہنا کہ 9/11 ایک افسانہ تھا،
یہ حقائق ہم دنیا پتہ نہیں کس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. 9/11 ہوا, ان کے لنکس ثابت ہوئے طالبان کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ, اور یہاں پہ اس کی کافی شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سنیے, ہمارے مسلم دنیا میں ایک ڈینائل کا, انکار کا تصور ہے کہ میری پسماندگی کا ذمہ دار امریکہ ہے, میری پسماندگی کا ذمہ دار کوئی اور ہے, میں جو یونیورسٹی نہیں بننے دیتا اچھی اس کا ذمہ دار میں ہوں, وہ امریکہ ہے, میں یہاں پہ انجینئر اور سائنسدان اور تحقیق نہیں ہونے دینا چاہتا, اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے. ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ اپنی مسلم دنیا سے زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پرسپیکٹو. منور حسن صاحب, کچھ باتیں ان کی بہت بڑی ویلڈ ہوں گی بہت سے لوگوں کے لیے, رسپونڈ کر دیجئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, جو لوگ بنیادی طور پر جہاد کے, اسلام کے, اللہ رسول کے مخالف ہیں, ان کو تو یہ باتیں زیب دیتی ہیں, ان کو ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہی ہیں, پچھلی 14 صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے, نام ان کے مختلف رہے ہیں, لیکن کام ان کے اور طریقے اور ڈائلاگ ان کا یہی رہا ہے جس میں بات کر رہے ہیں. مجھے بتایا جائے نا کہ کس امریکی کے خلاف کارروائی ہوئی 9/11 میں. اگر انٹیلیجنس نیٹ ورک فیل ہو گیا تھا, اگر تمام دائروں کے اندر انتظامیہ جتنی سرے سے موجود نہیں تھی, کوئی کمیشن بنا, کوئی کمیٹی بنی, کسی نے کوئی رپورٹ پیش کی, کہیں پر کوئی چیز آئی, تو جو لوگ یہودیوں کی حمایت کرتے ہیں ان سے آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ تو یہودی کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ وغیرہ وغیرہ. طالبان نے تو امریکہ کو شکست دے دی ہے, اس پر انہیں بڑا دکھ ہو رہا ہوگا, اس لیے کہ افغانستان میں امریکہ شکست کھا چکا ہے, مذاکرات کی میز بچ چکی ہے, طالبان کی 2-3 شرائط منظور کی جا چکی ہیں. یونائٹڈ نیشنز تک نے ان کے ٹیررسٹ کو جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ٹیررسٹ نہیں ہے, ٹائم ٹیبل دے دیا امریکہ نے. تو ان کو تکلیف تو کافی ہوگی کہ امریکہ شکست کھا گیا ہے اور طالبان جیت گئے ہیں, لیکن یہ فیکٹ آف دا اسٹوری تو یہی ہے. باقی یہ ہے کہ روس کی شکست سے بھی بعض لوگوں کو بہت ہی دکھ ہوا ہے اور وہ کفے افسوس ملتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمیشہ جہاد کا نتیجہ یہی نکلا ہے. بدر کے میدان میں بھی یہی نکلا تھا, افغانستان میں بھی یہی نکلا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں بھی یہی نکلے گا. اس کے باوجود کہ ہمارے حکمران اور یہ رویہ جو بھی جس کا بھی اظہار آپ کے سامنے کیا گیا ہے, یہ سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ فاتح ہو, لیکن وہ ہو نہیں سکے. جی, جواب دے رہے ہیں اس پہ. اچھا منور صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے کہ بڑا اہم موضوع ہے, اس لیے میں نے آپ کو اسپیشلی ریکویسٹ کی اس پروگرام میں آنے کے لیے. جی آپ امتیاز عالم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں بڑی عزت کرتا ہوں منور حسن صاحب کی. جی, یہ کوئی مجتہد نہیں ہے, کوئی علامہ نہیں ہے, کوئی مفتی نہیں ہے, اور نہ یہ انہیں کوئی حق حاصل ہے کہ کسی مسلمان کی کسی جذبہ ایمان پہ یہ کوئی اعتراض کرے, نہ انہیں کوئی دسترس حاصل ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی خلت ہے جو یہ کہہ سکے. یہ خود جماعت اسلامی کے فلسفہ جہاد, مولانا مودودی کے فلسفہ جہاد کے خلاف ہیں, جنہوں نے بڑا مال کمایا افغانستان کے جہاد میں, انہوں نے کشمیر کے جہاد میں بڑا مال کمایا ہے, بچوں کو مروایا ہے. ان کے خلاف انہیں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے, انہیں عدالت میں لانا چاہیے. ہزاروں بچوں کو انہوں نے مروایا ہے, انہوں نے مال کمائے ہیں اس کے اوپر. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ بھئی ہم کوئی امریکہ کی وکالت نہیں کر رہے ہیں, امریکیوں کے اپنے عزائم ہیں, ہمیں اپنے ملک سے غرض ہے. میرے ملک میں نہ داتا دربار محفوظ ہے, نہ علی کا جلوس محفوظ ہے, نہ کسی شیعہ کی مسجد محفوظ ہے, نہ سنی کی مسجد محفوظ ہے, نہ جی ایچ کیو, نہ آئی سے ایک ہیڈ کوارٹر محفوظ ہے, اور نہ, اور سنیے یہ المیہ دیکھیں, مسلمانوں کے ملک میں تراویح کی نماز کسی مسجد میں پولیس کی پروٹیکشن کے بغیر نہیں ہو رہی. کون کر رہا ہے یہی ملا ہے جنہوں نے کاروبار بنا لیا ہے. نہیں, جماعت اسلامی نہیں کر رہی نا, یہ ان کا بھی کاروبار ہے. انہوں نے اسلام کو اپنا کاروبار بنا لیا, کیوں شروع کی انہوں نے اسلام. 8 راؤنڈ حملے ہوئے جن میں بے شمار. ہم فلسطینیوں کی حمایت اس وقت کرتے تھے جب یہ فلسطینیوں جہاد کے خلاف تھے. اچھا, آج یہ فلسطینیوں کے جہاد کے نئے حامی نکل آئے. میں اس پہ لے لوں. منور حسن صاحب, آپ نے ان کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ پاکستان میں کوئی شخص محفوظ نہیں اور اس کی ذمہ داری وہ ون وے اور دی ادر وے انتہا پسندی پہ یا انتہا پسند جماعتوں پہ ڈال رہے ہیں بشمول آپ کے. جی منور صاحب. دیکھیے, ان سے تو بات کرنا فضول ہے, اس لیے کہ ایسے لوگ پہلے بھی پہاڑ سے سر ٹکراتے رہے اور اپنا سر پھوڑتے رہے. پہاڑ پہ سر توڑتے رہے, سر تو آپ توڑ رہے ہیں. لہذا میں تو نہیں بولا تھا نا, آپ زبان ٹھیک استعمال کریں. منور صاحب اپنا جی دے دیجیے پوائنٹ. اندر یہ ضبط و تحمل بھی نہیں ہے کہ بات نہیں, آپ کہیں زبان استعمال کرتے, کیسا ضبط و تحمل ہے آپ کا؟ نہیں, آپ نے یہ زبان استعمال کرتے ہیں, آپ نے پروسیکیوشن کی بات جواب دے رہے ہیں. ایک منٹ جی منور صاحب. جی جی, ان کے پاس کوئی کیس ہی نہیں ہے, کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے. یہ جہاد کے دشمن ہے. جو امریکہ کو سپورٹ کرے وہ جہاد کا دشمن ہے. تو جہاد کے دشمن ہی کوئی جتنی دور تک بھی لے جائیں گے اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا پائیں گے. اور میں نے عرض کیا تھا, پھر عرض کرتا ہوں تاکہ زخموں پر نمک بھی چھڑکنے کا مزہ آتا ہے کہ امریکہ ہار چکا ہے.
اور اس جنگ کے ہارنے کے نتیجے میں اس سے امتیاز صاحب کو کیا فائدہ ہوگا منور صاحب؟ یہ جو امریکہ کی بار بات کرتے ہیں، امریکہ اگر ہار رہا ہے تو امتیاز صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا سوری اس ریجن کے اندر امریکہ کی بالادستی کو قائم نہ ہونے دینا، اس ریجن میں اپنی آزادی کو تحفظ کو جنگ لڑنا اور اپنے حقوق کے لیے سینہ سپر ہونا، امریکہ اگر اس کے آگے بکھر جاتا ہے اور راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ورنہ اس ریجن کے اندر اوباما نے تو یہ بات کہی تھی، پہلے بش نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک اس خطے کے اندر ایکسٹریمزم موجود رہے گا امریکہ اور اس کی فورسز بھی رہیں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک امریکہ اور اس کی فورسز یہاں رہیں گی ایکسٹریمزم پلے بڑھے گا، لوگ اپنی آزادی کی جدوجہد کریں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان جیسے لوگ تو نہیں کریں گے، لیکن جن کو آزادی عزیز ہے، جو اپنی آزادی پر فخر کرتے ہیں، وہ افغانستان میں بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اچھا منور صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک